یہ سب جھوٹ بولتے ہیں ہم کھڑے ہو کے سٹیجوں پہ کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. سر, کوئی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ اس کی بدنامی ہو, کوئی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ اس کا اچھا نام باہر نہ ہو. ہم نہیں کام کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رات کو جب ہم نے سو کر اٹھنا ہے تو اوور نائٹ ہم ارب پتی بنے ہو. ٹیکس ہم نہیں دیتے, چوری ہم ہر قسم کی کرتے ہیں. بچہ اس ملک میں پیدا ہوتا ہے, کتنا مقروض پیدا ہو. آپ کون سا ادارہ ہے جس پہ اس ملک کے عام آدمی کا اعتماد باقی رہے گا؟ ہر آدمی ڈرا ہوا, سہما ہوا. کل کے دن اگر صبح کا چولہا جلتا ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ شام کا چولہا اس کا جلنا ہے کہ نہیں جلنا. جنرل صاحب, مجھے آج اپنی کم علمی کا بھی اور کم عقلی کا بھی بڑی شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ میں وزیر زراعت رہا ہوں پنجاب میں بھی, میں یہاں پر بھی ہوں. کوشش بھی کرتا ہوں میں دن رات, میں اور طرز کا آدمی ہوں, میں اپنی طرز کا آدمی ہوں, اپنی طرز سے کام کرتا ہوں. لیکن یہ مجھے نہیں پتا تھا. میں نے آج, میرا دل کر رہا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ آپ کب سے لگے ہوئے تھے اس کام میں؟ یہ یقین کرو, یہ ہمیں نہیں پتا لگا. یہ جو زمینیں ہیں نا, یہ ایک واحد چیز ہے جنرل صاحب, جو یہی رہ جانی ہے. یہ نہ امریکہ لے جا سکتا ہے, نہ دنیا کی کوئی طاقت. اس نے یہی رہنا ہے, اس نے یہی اجناس اگانی ہے, اس نے یہی رزق اگانا ہے, یہیں سے ہم نے کھانا ہے, یہیں سے ہمارے لوگوں نے کھانا ہے. تو آج آپ ان کی فائنانشیل پوزیشنز دیکھ لیں, اور جو 24 گھنٹے محنت کرتا ہے کسان, جو 24 گھنٹے ذلیل ہوتا ہے, اور جس کو دل سے ہمدردی ہے اس ملک کے ساتھ, آپ آج اس کی فائنانشیل پوزیشن دیکھ لیں. اس کے بچوں کا کیا حال ہے, کس طرح پڑھ رہے ہیں, کس طرح وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ رونے کی بات ہے. جن کی وراثتی زمینیں آ رہی ہیں, وہ اس ملک میں بڑے ذمہ دار ہیں, جو بڑے پرانے ٹریڈیشنل لوگ ہیں, یا جنہوں نے ادھر ادھر الٹی سیدھی کمائیاں کر کے زمینیں بنائی ہوئی ہیں, ان کے پاس زمینیں ہیں. ادروائز جو اصل آپ کا کاشتکار ہے, جس کو فکر ہے اپنے بچوں کو پالنے کی, جو آپ کی نیشنل ایکسچیکر میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے, یقین کرے جنرل صاحب, اس کا کوئی پرسان حال ہے. پروگرام خدا نہ خواستہ ناکام ہو جائے تو پھر کمبختی آ جاتی ہے جنرل صاحب, پھر شامت آ جاتی ہے. کہ آج 75-76 سالوں میں نا جنرل صاحب, میں نے ایک ہی بات سنی ہے بچپن سے لے کے آج تک, کہ پاکستان از این ایگرو بیسڈ اکانومی, زرعی ملک ہے, زراعت ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ جس سال فصل اچھی ہو جاتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی فوڈ سیکورٹی از دی نیشنل سیکورٹی. فصل خراب ہو جاتی ہے, بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں اس میں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 75-76 سالوں میں جو یہ ملک ہم سے تقاضا کرتا تھا, ہم نے وہ کام نہیں کیے. ہم ابھی چیف منسٹر صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑے محدود عرصے میں کچھ بہت اچھے کام کیے ہیں, جس سے اللہ کرے تبدیلی آئے, جس سے بہتری کے آثار جو ہیں ثمرات لوگوں تک پہنچیں. لیکن جنرل صاحب, مجھے آج اپنی کم علمی کا بھی اور کم عقلی کا بھی بڑی شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ میں وزیر زراعت رہا ہوں پنجاب میں بھی, میں یہاں پر بھی ہوں. کوشش بھی کرتا ہوں میں دن رات, میں اور طرز کا آدمی ہوں, میں اپنی طرز کا آدمی ہوں, اپنی طرز سے کام کرتا ہوں. لیکن یہ مجھے نہیں پتا تھا. میں نے آج, میرا دل کر رہا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ آپ کب سے لگے ہوئے تھے اس کام میں؟ یہ یقین کرو, یہ ہمیں نہیں پتا لگا. I was discussing it with the Prime Minister 2 days back. We came together from Islamabad to Lahore. تو میں نے کہا سر یہ آپ کے علم میں تھا؟ کہنے لگے نہیں یار, میرے علم میں بھی نہیں تھا, لیکن جو ہوا بہت اچھا ہوا ہے. میں نے کہا جی اچھا تو بہت ہوا ہے, بٹ اسٹل یہ جو کام ہمارے کرنے والا تھا, جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا, اور آج سرخ رو ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے تھا, پوری قوم کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی آپ کی شابش ہے کہ آپ نے اتنے سخت کام پہ ہاتھ ڈالا ہے, اور یہ اللہ کرے آپ کامیاب ہوں, اللہ کرے ہم سب کامیاب ہوں. مل کر ہم نے ایک ٹیم ایفرٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ملک, یہ ہمارا ایک فیشن ہے, پروگرام کامیاب ہو جائے تو وی آر آل ہیروز, وی آل وانٹ ٹو ٹیک کریڈٹس فار دیٹ. پروگرام خدا نہ خواستہ ناکام ہو جائے تو پھر کمبختی آ جاتی ہے جنرل صاحب, پھر شامت آ جاتی ہے. دوسرا, جو ہماری زراعت, جو ہمارا کاشتکار جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے,
یہ سب جھوٹ بولتے ہیں ہم کھڑے ہو کے اسٹیجوں پہ کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. سر 8 تاریخ کو 9 تاریخ کو جیسے میعاد پوری ہونی ہے ہم نے چلے جانا ہے. یہ جو زمینیں ہیں نا, یہ ایک واحد چیز ہے جنرل صاحب جو یہی رہ جانی ہے. یہ نہ امریکہ لے جا سکتا ہے نہ دنیا کی کوئی طاقت, اس نے یہی رہنا ہے, اس نے یہی اجناس اگانی ہے, اس نے یہی رزق اگانا ہے, یہیں سے ہم نے کھانا ہے, یہیں سے ہمارے لوگوں نے کھانا ہے. تو اس کے لیے اب آئی ایم گریٹفل ٹو یو چیف منسٹر صاحب, آپ نے کہا کہ آپ اتنے 100 ارب آپ ایک جگہ پہ انویسٹ کر رہے ہیں, باقی آپ ہارویسٹ مشینیں منگوا رہے ہیں. یہ آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی. یہ وہ سیکٹر ہے, میں وین آئی واز ڈسٹرکٹ ناظم, میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ ہم نے اس وقت ایک سروے کروایا تھا, بلکہ پنجاب گورنمنٹ نے کروایا تھا. اس وقت 92% لوگ جو تھے پنجاب کے, ہولڈنگ ہماری کا یہ عالم تھا, آئی ایم ٹاکنگ آف 2003-2004, پیپل 92% آف دی پیپل ور اونرز آف لیس دین 12 ایکرز آف لینڈ. آج آپ دیکھ لو, آج میرا خیال کوئی 3 ایکڑ کا مالک ہوگا, کوئی 4 ایکڑ کا مالک ہوگا, کوئی کتنے لوگ ہوں گے جو میکسیمم, بہت تھوڑی فیملیز ہیں جو بڑے ذمہ دار ہیں, بہت تھوڑے, یا جن کی وراثتی زمینیں آ رہی ہیں وہ اس ملک میں بڑے ذمہ دار ہیں, جو بڑے پرانے ٹریڈیشنل لوگ ہیں, یا جنہوں نے ادھر ادھر الٹی سیدھی کمائیاں کر کے زمینیں بنائی ہوئی ہیں, ان کے پاس زمین ہے. ادروائز جو اصل آپ کا کاشتکار ہے, جس کو فکر ہے اپنے بچوں کو پالنے کی, جو آپ کی نیشنل ایکسچیکر میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے, یقین کرے جنرل صاحب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. پلیز ڈونٹ مکس دیز ٹو تھنگس. ان کو آپ دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھیں. ان دونوں کو آپ, ایک تو آپ کر رہے ہو ایک بڑا کام انشاءاللہ, مجھے آپ کی باتوں سے, آپ کے جو جذبات ہیں مجھے ان سے فیل ہوا ہے کہ یہ انشاءاللہ آپ جس طرح محنت کر رہے ہیں, آپ کی ٹیم محنت کر رہی ہے, اللہ آپ کو کامیاب کرے. لیکن یہ ہم جب اپنی کاشتکاری کرتے ہیں نا, ایک چھوٹا کاشتکار, اس نے بیج ادھار لینا ہے, اس نے پیسٹی سائڈ ادھار لینی ہے, اس نے فرٹیلائزر ادھار ڈالنا ہے. جہاں پر ہم نے 2 بوریاں ڈی اے پی کی ڈالنی ہے, 1 بوری یوریا کی ڈالنی ہے, وہاں پہ ہم نے اپنی وی آر سیلز بیکم سائنٹسٹ. اچھا یار 2 بوریوں کے پیسے نہیں ہیں, چلو یوں کر لیتے ہیں, چلو یوں کر. اور جب ہماری جنس تیار ہوتی ہے, ہمارا جو ادھار لینے والا آدمی ہوتا ہے جنرل صاحب, وہ ہمارے سر پہ کھڑا ہوتا ہے. ابھی سی ایم صاحب بتا رہے تھے, کوئی آپشن نہیں ہے لوگوں کے پاس, اونے پونے داموں ہم اپنی جنس بیچتے ہیں. جنس بیچنے کے بعد ہم نے اسی سائیکل میں رہنا ہے قرضے کی. اور جتنے ایگریکلچر ریلیٹڈ لوگ جو اس بزنس میں ہیں, آج آپ ان کی فائنانشیل پوزیشنز دیکھ لیں, اور جو 24 گھنٹے محنت کرتا ہے کسان, جو 24 گھنٹے ذلیل ہوتا ہے, اور جس کو دل سے ہمدردی ہے اس ملک کے ساتھ, آپ آج اس کی فائنانشیل پوزیشن دیکھ لیں, اس کے بچوں کا کیا حال ہے, کس طرح پڑھ رہے ہیں, کس طرح وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رونے کی بات ہے. $4 بلین ہمارا آئل سیڈز کا امپورٹ بل تھا, which is positively, definitely exceeding this year. پھر ہم نے اس سال اور تماشا, مطلب منت بھاگ دوڑ, اچھا وہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے. جیسی ہی حکومت ملی, سندھ میں فلڈز آ گئے, رینز آ گئیں. وہ ان فلڈز کا نتیجہ یہ نکلا کہ سندھ کی 100% کاٹن تباہ ہو گئی, 100% ڈیٹس تباہ ہو گئیں. ہر وہ کراپ جو سندھ میں لگی ہوئی تھی, اگر پوری طرح ڈیمیج نہیں ہوئی تو پارشیلی, آدھی یا پارشیلی ضرور ڈیمیج ہوئی. لیکن پھر ہمت نہیں ہاری. وزیر اعظم صاحب آپ کے سامنے, سب کے سامنے, ہر روز وہ صبح اٹھتے تھے, کوئی نہ کوئی فلڈ افیکٹڈ ایریا وزٹ کرتے تھے. ہم جب بات کرتے ہیں, میں نے ابھی بھی آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ جنرل صاحب باقی سارے کام اب بالکل بہت اچھے ہو رہے ہیں, ڈویبل ہیں. میں نے اگلے دن میٹنگ میں بھی بیٹھ کے کہا تھا, وہ آپ کے جنرل سعید صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور تھے, میں نے ان کو کہا تھا جی دس از ڈویبل. بہت اچھا پلان دیا جنرل شاہد نے, ایکسیلنٹ پلان. مجھے صرف ایک چیز سے ڈر لگتا ہے کہ پانی جو ہے نا سر, اب پانی کس طرح پورا کرنا ہے. ہم نہریں نکالیں گے, دس از ون آف دی آپشنس. اب اس نہر میں ہم نے جو پانی ڈالنا ہے, کسی نہر کا کم کر کے ڈالیں گے نا, کسی کا چارج کم کریں گے. پھر ہمارے ہاں وہ خدائی خدمت گار ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ عجیب و غریب نعرے لگا دیتے ہیں, عجیب و غریب بات. they don't go for national interests, they don't feel. اب دیکھیں آج جو ایک بچہ اس ملک میں پیدا ہوتا ہے, کتنا مقروض پیدا ہو رہا ہے. آپ کون سا ادارہ ہے جس پہ اس ملک کے عام آدمی کا اعتماد باقی رہ گیا.
ہر آدمی ڈرا ہوا سہما ہوا، کل کے دن اگر صبح کا چولہا جلتا ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ شام کا چولہا اس کا جلنا ہے کہ نہیں جلنا۔ صرف یہ ہے کہ ایگریکلچر ایک ایسا شعبہ ہے، ایگریکلچر ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو خدا کے لیے سنبھالنے کی کوشش کریں۔ ہم تو وی آر آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ، ہم نے تو 8 تاریخ کو 9 تاریخ کو جیسے میعاد پوری ہونی ہے ہم نے چلے جانا ہے، لیکن جو بھی ہماری جگہ آئے گا ہماری ان سے بھی ریکویسٹ ہے اور ہماری آپ سے ایز این انسٹیٹیوشن ریکویسٹ ہے کہ پلیز فار گاڈ سیک ایگریکلچر سیکٹر کو اس کو آپ اس انداز سے لے کر چلیں کہ ویسے تو بڑے اب وہی بات آ جاتی ہے نا، شرم کی بات ہے جنرل صاحب، مجھے تو آئی سویئر میں آئی ایم ٹیلنگ یو ویری آنیسٹلی کہ مجھے شرم آ رہی ہے کھڑے ہوئے کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے زراعت میں ہماری مدد کریں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم نہیں ڈیلیور کر سکے 75 سال میں۔ ہم نے ہر گورنمنٹ نے کسان پیکج دیا، یہ بیٹھا ہوا خالد کھوکھری ادھر سے پوچھے، ہر گورنمنٹ نے کسان پیکج دیا۔ کوئی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ اس کی بدنامی ہو، کوئی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ اس کا اچھا نام باہر نہ ہو۔ انفارچونیٹلی ہماری مینجمنٹ کے سسٹمز ہیں، ہم نہیں ڈیلیور کرتے، ہم نہیں کام کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رات کو جب ہم نے سو کر اٹھنا ہے تو اوور نائٹ ہم ارب پتی بنے ہوں، ٹیکس ہم نہیں دیتے، چوری ہم ہر قسم کی کرتے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ آپ سے میری ریکویسٹ ہے، کسان کاشتکار بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے، دیکھو یہ آپ لوگوں نے بچانا ہے، یہ توقع مت کرنا، یہ آپ لوگوں نے جب میں چولستان کا رہائشی ہوں، میں چولستان کا رہنے والا ہوں، ہم جب جاتے ہیں نا زیرو لائن کے اوپر، ہم جب جاتے ہیں، ہم جب انڈین پارٹ آف چولستان دیکھتے ہیں، یقین کیجئے ایک چپا ان کا ایسا نہیں جو گرین نہ ہو، ایک چپا ایسا نہیں۔ دکھ ہوتا ہے ان کو دیکھ کے کہ یار یہ دیکھو ایک باڑ لگی ہوئی ہے، باڑ کے اس طرف گرینری ہے، باڑ کے اس طرف جو ہے وہ صحرا ہے۔